برا بالعظمة والكبرياء وتعطفا بالعز والبر والجلال خالق لا نظير له واحد لا ند له صمد لا كفوا له إله لا ثاني معه والرب بلا شريك والصلاة والسلام على النبي المكي المدني السيد الوهي السراج المضيء كوكب دري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة بالزهراء محمد ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم العداوة إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صلاة دعا گو ہوں کہ خالق کائنات بانیان صف ازا کی صف بچھائی اپنی درگاہ میں قبول فرمائے. اب سب کا یہاں چل آیا خالق کائنات عبادت میں شمار فرمائے. حاجی عارف صاحب کے مرحومین کو خالق جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اس مجلس ازا میں جتنے عزیز دوست بزرگ تشریف فرما ہیں خالق کائنات ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے. ملک پاکستان کے حالات پریشان کن ہیں. خالق کے واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے عناصر کو دور فرما. ملک پاکستان کی حفاظت فرما. الہی بحق محمد و آل محمد قائم آل محمد وارث کعبہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں امام علیہ السلام کے جانثاروں میں شمار فرما. اپنے اپنے مرحومین کی بخشش کے لیے صلوات سارے سارے. میرے نہایت ہی قابل صد احترام بزرگ و دوستو، ایک دعا بالخصوص اہل خانہ پہ خالق مالک اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرما. اس گھر سے ہر قسم کی پریشانیاں دور فرما. خالق مالک جو مومنین بے اولاد ہیں جناب رباب کی اجڑی گود کے صدقے میں بالخصوص ایک دعا کے لیے کہا کہ ایک مومن بے اولاد ہیں، مالک انہیں اولاد نورین عطا فرما. مل کے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. کوشش کریں جسے زبان عطا ہوئی ہے اس زبان کو نعمت عظمیٰ سمجھتے ہوئے خالق کائنات کا نام بلند آواز سے مل کے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ. مل کے نعرہ حیدری حیدری، حسینیت حسینیت، یزیدیت یزیدیت. مل کے محمد و آل محمد کی ذات پہ صلوات سارے سے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میرے نہایت ہی قابل صد احترام بزرگ و دوستو، سورہ مبارکہ مائدہ کی ایک آیہ مجیدہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا گیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے تمہارے لیے اتمام نعمت بھی کر دیا ہے.
वरज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और अल्लाह कह रहे हैं जिस दीन से मैं अल्लाह राजी हूँ वो दीन दीने इस्लाम है। मेरी आवाज़ तो आपको पहुँच रही है ना? मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, साहिबे तफसीर कबीर अल्लामा फ़खरुद्दीन राज़ी अहले सुन्नत के बहुत बड़े अल्लामा हैं। उनकी एक तहकीक है, वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। अल्लामा फ़खरुद्दीन राज़ी फरमाते हैं कि ये आयत पैगम्बर गिरामी के विसाल से 82 दिन पहले नाजिल हुई। तो जो है ना साहब, ये आयत पैगम्बर गिरामी के विसाल से 82 दिन पहले नाजिल हुई। और जो बरादरान अहले सुन्नत के नज़दीक विलादत का दिन भी 12 रबीउल अव्वल है और आपका यौम विसाल भी 12 रबीउल अव्वल ही है। ऐसे ही है ना? जो कुछ मेरी तहकीक है वो तो यही है कि 12 रबीउल अव्वल को पहले टाइम पैगम्बर गिरामी की विलादत बासआदत का वक्त है और पिछला टाइम जो है वो पैगम्बर गिरामी के विसाल का वक्त है। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लामा फ़खरुद्दीन राज़ी कहते हैं कि ये आयत पैगम्बर गिरामी के विसाल से 82 दिन पहले नाजिल हुई। अगर यौम विसाल है 12 रबीउल अव्वल, तो उससे अगर 82 दिन पीछे जाया जाए तो वो दिन बनता है 18 ज़िलहज। 18 ज़िलहज को ये आयत नाजिल हुई। और फिर अल्लामा फ़खरुद्दीन राज़ी अपनी तफसीर कबीर में ही लिखते हैं कि नज़लत हाज़िहिल आया फ़ी यौम गदीर खुम्मिन फ़ी फ़ज़्ल अली इब्न अबी तालिब, कि ये आयत अली इब्न अबी तालिब की फजीलत को बयान करने के लिए गदीर खुम के मुकाम पर नाजिल हुई। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, जब खालिक के कायनात ने पैगम्बर गिरामी से आखिरी हुक्म जो दिया वो यही था, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, ऐ मेरा हबीब जो तुझे हुक्म दिया गया है उसकी तबलीग कर दे। करनी किसकी है? या अय्युहर रसूल बल्लिग माँ, उस माँ की। वो माँ क्या है, कभी गौर किया आपने साहब? मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, पैगम्बर गिरामी मेराज पे गए थे। सारे मुत्तफिक है ना इस बात से कि पैगम्बर गिरामी मेराज पे गए थे। जो जो इस पे यकीन रखता है मिल के नारा हैदरी। अच्छा, गए थे पैगम्बर गिरामी जी मेराज पे। वहां हुआ क्या? मुहिब और महबूब के दरमियान गुफ्तगू हुई। खालिक और अजीम तरीन मखलूक के दरमियान गुफ्तगू हुई। क्या हुई किसी को कुछ पता नहीं, ना आप वहां थे ना मैं वहां था। कुरान ने एक आयत दी, क्या? फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। इस लफ्ज माँ पे तवज्जो दीजिएगा। हमने अपने अब्द पे माँ की वही की। तवज्जो है यानी साहबान, उस माँ की वही की। ये एक बात, एक आयत कुरान में मिली है कि जो गुफ्तगू हुई वहां पे वो माँ था कौन सा? अल्लाह ने कहा उस चीज का हुक्म जो तुझे दिया गया था ना मेराज पे, जो वही हुई थी, उसकी तबलीग कर। वक्त गुजरता रहा, अल्लाह माहौल नहीं बन रहा। जब कहा ना माहौल नहीं बन रहा, आवाज खाली का मेरा हबीब परेशान न हो, माहौल बनाना मेरी जिम्मेदारी है, ऐलान करना तेरी जिम्मेदारी है।
اب اس ماں کی وحی ہوگی وہاں پہ. اب وہی ماں چلتے چلتے پہنچ گیا پیغمبر کے پاس. جب اللہ نے غدیر خم میں پیغمبر گرامی کو بھیجا، سارے حاجی اکٹھے ہو کے غدیر خم جو ہے، خم اس چوک کا نام ہے جہاں سے مدینے والے مدینے، یمن والے یمن، مصر والے مصر، شام والے شام، یعنی ہر ملک کا حاجی جس چوک سے اپنے اپنے ملک کا راستہ اختیار کرتا تھا اسے کہتے ہیں غدیر خم. جب وہاں پہنچے تو آواز خالی کا یا ایھا الرسول بلغ ما، اے میرا حبیب اس ماں کی تبلیغ کر دے جو وہاں تجھے معراج پہ کہا تھا نا، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، ہم نے اپنے عبد پہ اس ماں کی وحی کی، آج اس ماں کی تبلیغ کر. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر ایسا نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهْ، تو ذہن میں رکھنا میری رسالت کا کچھ نہیں کیا. بہت سخت حکم ہے نا. اگر یہ نہ کیا، اللہ نماز پہنچا دی ہے، روزہ پہنچا دیا ہے، حج کا حکم پہنچا دیا. دیکھیں خالق کائنات نے پیغمبر گرامی کو نماز کے لیے کہا، لیکن نماز کے بارے تبلیغ استعمال نہیں کیا. لفظ استعمال ہوا یا ایھا الرسول بلغ، تبلیغ کر، پہنچا نہیں. نماز کا حکم آیا، کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، اے صاحبان ایمان نماز قائم کرو. روزے کا حکم آیا، کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پہ روزہ فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا. حج کا حکم آیا، کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتَ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس کے پاس پیسے اکٹھے ہو جائیں وہ ویزا لگوا کے حج کر کے آئے اپنی استطاعت کے مطابق. زکوٰۃ کا حکم آیا، کہا یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اے صاحبان ایمان نماز بھی قائم کرو، زکوٰۃ بھی دو. پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاں تک جتنے احکام ہیں اللہ نے پیغمبر کو کسی کے بارے میں نہیں کہا کہ جا کے تبلیغ کر. نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، خمس ادا کرو. لیکن تبلیغ کا حکم کب کہا؟ جب ولایت علی کا اعلان کروانا تھا. اس کا مطلب ہے ولایت علی اتنی ضروری ہے کہ نماز، روزے کے لیے مسجد کا ممبر استعمال ہوتا ہے، اس ممبر پہ ولایت علی کا اعلان کرنا ضروری ہوتا ہے. بڑی مہربانی آپ کی، آپ نے توجہ فرما لی. میرے بزرگوں دوستو، پیغمبر گرامی اس مقام پہ پہنچے. اب ہوا کیا کہ پیغمبر گرامی نے جو حاجی آگے گزر گئے تو انہیں پیچھے بلایا، دائیں بائیں والوں کو اکٹھا کیا. اکٹھا کرنے کے بعد ایسا کرو، دیکھو یہ پالان شتر اتارو، اونٹوں کے اوپر جو پالان تھے انہیں کہا اتارو، یہاں پہ ممبر بناؤ. توجہ ہے یا نہیں صاحبان؟ یہاں پہ ممبر تیار کرو. یا رسول اللہ، علی کی ولایت کا اعلان ہونا ہے، پالان شتر کیوں اتروا رہے ہیں؟ تخت بلقیس منگوا لے. حضرت سلیمان نبی آصف بن ورقیہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس منگوا لیتے ہیں. یا رسول اللہ، آپ سید الانبیاء ہیں، آپ بھی تخت بلقیس منگوائے، کوئی اس سے اچھا تخت منگوا لے جنت سے.
علی کی ولایت کا اعلان ہونا ہے، پیغمبر فرماتے ہیں سمجھنے کی کوشش کر، یہ ہے عرب اور ان کی سواری ہے اونٹ، اور جب اونٹ پہ سوار ہوتے ہیں اس کے اوپر پالان رکھتے ہیں، جب گھر پہنچتے ہیں پالان اتارتے ہیں۔ پالان شتر کا ممبر اس لیے بنوا رہا ہوں کہ جب پالان رکھیں تو علی یاد آئے، جس سے سمجھ آ رہی ہے یار، جب پالان اتارے تو علی یاد آئے، علی کو منوا رہا ہوں، پہچنوا رہا ہوں۔ پھر یا رسول اللہ ممبر آپ کیوں بنوا رہے ہیں؟ صحابہ کرام ہیں، صحابہ کے جوتوں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما، اور بڑی عظمتوں والے صحابہ ہیں، حج بھی تازہ تازہ کیا ہوا ہے۔ یا رسول اللہ صحابہ سے کہیں وہ ممبر کی ترتیب بنا دیتے ہیں، توجہ ہے یا نہیں؟ کہا نہیں، میں خود انہیں ترتیب بتا رہا ہوں، پہلے ایسے ممبر رکھو، دوسرے کو ایسے رکھو، جس سے سمجھ آ رہی ہے، تیسرے کو ایسے رکھو۔ یا رسول اللہ کیوں؟ پیغمبر دیکھ کے بتا رہے ہیں سمجھو، اور قیامت تک آنے والی نسلوں کو بتا دینا کہ میں انہیں مشق کروا رہا ہوں کہ جب تم میری مرضی کے بغیر، میرے مشورے کے بغیر ممبر نہیں بنا سکتے، وارث ممبر کیسے بنا لوگے؟ نعرہ حیدری۔ میرے بھائی ہیں زاہگم شاہ جی، تو بات ان کی مجھے بہت پیاری لگی، انہوں نے کہا کہ وہ بچہ اتنے قصیدے پڑھ گئے، اپنے بھی کسی بچے کو تیار کرنا چاہیے۔ نعرے لان واسطے ایک بندے دی ذمہ داری نہیں ہونی چاہیے دی، نوجوان سارے ذمہ داری لینی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ داد دے جانے والی چیز ہوتی ہے، گھر لے جانے والی نہیں۔ وہ بندہ تھا ایک کسی بزرگ قاری صاحب کا ہے ظاہر، کہتے ہیں مجلس پڑھ رہے تھے، بندہ بالکل نا چکریاں لے آر چپ، مولوی اور چکر چ آ گئے، کی کریے ہوں بول دی نہیں۔ بندہ ایک کافی دیر بیٹھا رہا، مجلس سن کے چلا گیا گھر۔ جب گھر پہنچ گیا بیگم کے پاس بیٹھا کھانا کھانے کے لیے، بیگم نے کہا مجلس سننا؟ جی بڑے مفت مجلس سن کے آئے۔ کہا مفت مجلس کیا مطلب؟ ظاہر ہے مجلس تو مفت ہی تم نے سننی تھی، سننے جو گئے تھے۔ نہیں میں مفت سن کے آیا۔ کہا کیسے؟ میں نے کہا خرچہ، بیگم کہتے ہیں خرچہ ظاہر ہے بانیوں کا، حاجی عارف صاحب ہیں ان کا خرچہ ہوگا، لنگر انہوں نے پکانا ہے، دریاں ٹینٹ ساؤنڈ صاحب خرچ انہوں نے کرنا ہے، تم کیسے مفت سننا آئے؟ اس نے کہا جتنی دیر مجلس میں بیٹھا ہوں نہ سلوات پڑھی ہے نہ نعرہ لگا ہے۔ آپ ہی تو مفت مجلس سننے کے لیے نہیں آئے، مل کے نعرہ حیدری یا علیہ۔ جی میرے بزرگوں دوستو، کہا ممبر کی مشق کروا رہا ہوں، تمرین کروا رہا ہوں کہ میرے مشورے کے بغیر جب تم ممبر نہیں بنا سکتے، وارث ممبر کیسے بنا لوگے؟ پیغمبر گرامی نے ممبر بنوایا۔ ممبر بنوانے کے بعد پیغمبر گرامی علی مولا کو قریب بلاتی، قریب بلا کے ممبر پہ کھڑا کیا، مجمع عام کو مخاطب، ایھا الناس، اور لوگوں دھیان کر، الستُ اولیٰ بانفسکم، میں تمہارے نفسوں کا مالک ہوں، حاکم ہوں، میں تمہاری جانوں کا وارث ہوں۔ سب نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ ہی ہماری جانوں کے مالک۔ قالوا بلا، کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ ہی ہماری جانوں کے مالک ہیں، آپ ہی ہمارے نفسوں کے مالک ہیں۔ پیغمبر گرامی نے ایک لمبا چوڑا خطبہ دیا، اگر وہ پڑھوں تو بہت لمبا ہو جائے گا، نتیجے کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں۔ میرے بزرگوں دوستو، جب پیغمبر گرامی نے خطبہ دیا، سب سے اقرار لے لیا، اب پیغمبر گرامی نے علی مولا کا بازو بلند کیا، بلند کر کے دیکھ کے فرماتے ہیں سنو، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ جب کہا نا جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی تفسیر در منصور انہوں نے لکھی، کوئی شیعہ رائٹر نہیں، کوئی شیعہ مصنف نہیں، اہل سنت کے بہت بڑے علامہ ہیں، مفسر قرآن علامہ جلال الدین سیوطی،
وہ دیکھ کے فرماتے ہیں اتنے لفظ جب کہے پیغمبر گرامی نے اعلان ولایت ہو گیا، فَلَقِيَهُ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتاب کے لفظ پڑھ رہا ہوں کہ حضرت عمر سے ملاقات ہوئی، کس کی؟ علی مولا کی۔ جب ملاقات ہوئی اب وہ کیا کہتے ہیں؟ بخن لک یا ابن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے تمہیں مبارک ہو، مبارک ہو۔ کس بات کی؟ اصبحنا مولایا و مولا کل مومن و مومنتن، یا علی آج آپ ہر مومن مرد اور مومنہ عورت کے مولا ہو گئے ہو۔ آج آپ ہر مومن مرد اور مومنہ عورت کے مولا ہو گئے ہو۔ اور علی جب مولا بن گئے نا، ہر کسی کو، آج تو دیکھیں مولانا طارق جمیل پہ قربان جاؤں، انہوں نے بہت اچھی بات کی، انہوں نے کہا ناسبیت ہمارے اندر گھس گئی ہے، اہل بیت کے فضائل کو بیان کرنا ہی نہیں چاہتے مسلمان۔ وہ کہتے ہیں آج کے بعد میں علی کو مولا کہوں گا، کوئی اور کہے نہ کہے۔ علی کو مولا کہنا کوئی گناہ نہیں ہے۔ پیغمبر دیکھیں ترجمہ کر دیا، جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے۔ رب کعبہ کی قسم غلط۔ جب پیغمبر خطبے میں اقرار لے رہے ہیں میں تمہارے نفسوں کا حاکم ہوں، میں تمہاری جانوں کا حاکم ہوں، تو سب نے کہا رسول اللہ آپ ہی ہمارے نفسوں کے حاکم ہیں۔ اس کا مطلب ہے دوستی بتانا مقصود نہیں تھا۔ دیکھیں نا 1.25 لاکھ بندے کو اکٹھا کر کے بندہ کہے جی جدہ جدہ میں یار ہوں دے میرے بعد فلاں بندہ دا یار ہے، یہ کوئی عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی۔ میرے بزرگوں دوستو، جب پیغمبر گرامی نے اقرار لے لیا، پیغمبر گرامی نے علی کی ولایت کا اعلان کر دیا، اب دیکھیں پیغمبر گرامی کھڑے ہو جائیں، آدم سے پوچھیں آدم تمہارے مولا کا نام کیا ہے؟ وہ کہیں گے نا محمد مصطفیٰ، ایسے کہیں گا۔ نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے آپ کے مولا کون ہے؟ کہیں گے محمد مصطفیٰ۔ ابراہیم تمہارے مولا کا کیا نام ہے؟ کہیں گے مصطفیٰ۔ کیوں؟ اس لیے کہ سید الانبیاء ہیں محمد مصطفیٰ۔ اسی لیے ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، یعقوب، یوسف، آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی سے اگر پوچھا جائے تمہارے مولا کا نام کیا ہے تو سارے یک زبان ہو کے کہیں گے محمد مصطفیٰ۔ میں کہتا ہوں اور پیغمبر 18 ذی الحج کو علامہ جلال الدین سیوطی اور تفسیر در منصور میں سارا واقعہ موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں پیغمبر 18 ذی الحج کو اعلان کر کے گئے ہیں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اسی لیے پیغمبر گرامی نے کہا تھا من ينظر الى آدم فی علمہ ونوح فی حلمہ ویحییٰ فی زہدہ ویعقوب فی حزنہ ویوسف فی حسنہ وابراہیم فی خلتہ وموسیٰ فی حیبتہ وعیسیٰ فی مناجاتہ ومن محمد فی جمیع کمالاتہ فلینظر الى وجہ علی ابن ابی طالب۔ جو آدم کا علم دیکھنا چاہتا ہے، نوح کا علم دیکھنا چاہتا ہے، یحییٰ کا زہد دیکھنا چاہتا ہے، ابراہیم کی خلت دیکھنا چاہتا ہے، یعقوب کا حسن دیکھنا چاہتا ہے، یوسف کا حسن دیکھنا چاہتا ہے، موسیٰ کی حیبت دیکھنا چاہتا ہے، عیسیٰ کے مناجات دیکھنا چاہتا ہے، میں محمد کے کل کمالات دیکھنا چاہتا ہے، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ۔ وہ ایک مرتبہ علی کے چہرے کی زیارت کر لے، آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی کے کمالات نظر آ جائیں۔ نعرہ حیدری۔ اعلان ولایت علی کا ہو گیا۔ جب اعلان ولایت ہو گیا نا، اب پیغمبر گرامی اعلان کرنے کے بعد علی کی بیعت لے رہے ہیں۔ یا رسول اللہ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ آواز رسالت آئی، قرآن پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کر، حفظ کر لینا کمال نہیں۔ قرآن فہمی اصل چیز ہے۔
وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر ایسا نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، جاؤ مولویوں سے پوچھ لو جا کے، کہتے ہیں میری رسالت کا کچھ نہیں کیا. کہا جا رہا ہے سمجھنے کی کوشش کرو، میں علی کی بیعت لے کے، خیمہ لگا کے، لوگوں سے بیعت لے کے کوئی احسان نہیں کر رہا، اپنی رسالت کی حفاظت کا انتظام کر رہا. جب اعلان ولایت ہو گیا، کچھ تھے جنہیں ہضم نہ ہوا، علی کو مولا نہ مان سکے. حضرت عمر نے کیا کہا کہ جو علی ابن ابی طالب کو مولا مان لے گا، آج آپ میرے بھی مولا ہیں اور ہر مومن مرد اور مومنہ عورت کے بھی مولا ہیں. میرے بزرگوں دوستو، اس کا مطلب یہ ہوا بقول حضرت عمر کے، ہم کل بھی مومن تھے، آج بھی مومن ہیں، اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا نا جو علی کو مولا مانتا ہے، اصبحنا مولا یا و مولا کل مومن و مومنات، آج آپ ہر مومن مرد اور مومنہ عورت کے مولا ہو گئے. تو میرے بزرگوں دوستو، کچھ تھے جنہیں علی کی ولایت برداشت نہ ہوئی. جیسے ہی پیغمبر گرامی نے اعلان کیا، ان کے دل میں بغض علی نے جوش مارنا شروع کیا. جب بغض علی نے جوش مارنا شروع کیا، کہا یہ کیا ہو گیا؟ پہلے یا رسول اللہ آپ حکومت، اب جا رہے ہیں، اب بھائی کو حکومت دے کے جا رہے ہیں. توجہ ہے یعنی صاحبان؟ پیغمبر دیکھ کے فرماتے ہیں پگلو، بھائی سمجھ کے نہیں، حقدار سمجھ کے دے رہا ہوں. صلوات پڑھے محمد کہا نا، بھائی سمجھ کے نہیں، حقدار سمجھ کے دے کے جا رہا ہوں. قرآن مجید نے اس بندے، کہتے ہیں یہ کہ ایک انج ہو سکتا ہے جی کوئی مولا علی نو مولا نہ مننے تو موت قبول کر لے. میرے بزرگوں دوستو، تھے کچھ جنہیں علی کو مولا ماننا برداشت نہ ہوا. قرآن شاہد ہے، گواہ ہے. سننا چاہتے ہیں آپ؟ کس نے علی کی ولایت کا انکار کیا تھا؟ جس کی مرضی ہے مل کے نعرہ حیدری یا علی. میرے بزرگوں دوستو، علی کی ولایت کا اعلان ہوا، ایک بندے کو پتا چلا، نام قرآن نے اس کا حارث بن نعمان فہری لکھا ہے. حارث بن نعمان فہری کو پتا چلا کہ علی مولا بن گئے ہیں. اپنی سواری پہ سوار ہوا، چلتے چلتے مسجد نبوی کے دروازے پہ پہنچا. پیغمبر گرامی اپنے صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے. جب ہم تشریف فرما ہے نا، ایک مرتبہ جیسے ہی وہاں پہنچے تو پیغمبر گرامی نے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد، بسم اللہ. یہ حارث بن نعمان فہری قبلہ آصف عمران کاظمی صاحب تشریف لے آئے ہیں. اس کا مطلب پتہ جی کیا ہے؟ کہ تو آڈا ٹائم مک گیا ہے. جی میں بالکل جی آپ کو نتیجے کی طرف لے کے بڑھوں. میں وقت کی قلت بھی میرے ملحوظ خط ہے، اس لیے کہ چونکہ مجلس کافی لیٹ شروع ہوئی، 1 بجے کا ٹائم دیا گیا تھا، 2:30 پونے 3 بجے مجلس شروع ہوئی ہے، لیکن انشاءاللہ ٹائم کے اندر ہی مینیج کرنا چاہیے. میرے بزرگوں دوستو، پیغمبر گرامی مسجد نبوی میں حارث دروازہ مسجد پہ، جب دروازہ مسجد پہ آئے نے آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ، آپ نے نماز کہی ہم نے پڑھی، آپ نے روزہ کہا ہم نے رکھا، آپ نے حج کہا ہم نے کیا، آپ نے زکوٰۃ کہی ہم نے دی، آپ نے لا الہ الا اللہ کہا ہم نے پڑھا، آپ نے محمد رسول اللہ کہا ہم نے پڑھا. یا رسول اللہ، یہ سب کچھ آپ کی طرف سے تھا یا اللہ کی طرف سے؟ توجہ چاہوں گا صاحبان سے، یہ آپ کی طرف سے تھا یا اللہ کی طرف سے؟ پیغمبر دیکھ کے فرماتے ہیں ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، جو کرتا ہوں وحی سے کرتا ہوں. نطق اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک وحی الہی نہیں ہوتی. کہا اس کا مطلب ہے سب کچھ اللہ کی طرف سے تھا؟ کہا ایک مرتبہ نہیں سنا. کہا یا رسول اللہ، یہ جو کل غدیر خم پہ علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے،
یہ آپ کی طرف سے تھا یا اللہ کی طرف سے؟ پیغمبر دیکھ کے فرماتے ہیں بعد وقت ایک مرتبہ سمجھ لے من ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، جو کرتا ہوں وہی سے کرتا ہوں۔ جب کہا نا جو کرتا ہوں وہی سے کرتا ہوں، یعنی جو ہوا وہی سے ہوا۔ اس کا مطلب ہے علی ولی اللہ مولویوں کی طرف سے نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، میرا حبیب اس کام کی تبلیغ کر جو تجھے حکم دیا گیا ہے، جو تیری طرف نازل کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے علی ولی اللہ اللہ کی طرف سے ہے، کسی مولوی ملا کی طرف سے نہیں ہے۔ جب کہا اعلان کر، اس نے کہا اچھا اللہ یہ بھی تیری طرف سے، اس نے دامن پھیلایا۔ کہتا اللہ اگر ولایت علی تیری طرف سے ہے تو میرے اوپر عذاب نازل کر۔ توجہ ہے یعنی صاحبان؟ جب کہا نا اگر ولایت علی تیری طرف سے ہے تو میرے اوپر عذاب نازل کر، یہ لفظ کہنے تھے۔ میں نے کہا اللہ اللہ کہہ کے عذاب مانگ رہا ہے، دیر کس بات کی ہے؟ جبرائیل جلدی کر۔ جبرائیل دیکھ کہتا اللہ کچھ تیرا شرم تیرے گھر میں کھڑا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ دشمن ولایت علی کی سزا سن لو۔ کہا اللہ کچھ تیرا شرم، کچھ تیرے رسول کا شرم، تیرے رسول کی محفل میں کھڑا ہے، چاہتا یہ ہو یہاں سے نکل جائے، تیرے گھر سے دور ہو جائے، جہاں جائے گا حکومت تیری، جہاں جائے گا اقتدار تیرا، جہاں جائے گا عذاب تیرا، جہاں جائے گا زمین تیری، بچ سکتا نہیں۔ چاہتا یہ ہوں کہ یہاں سے نکل جائے، دور چلا جائے۔ اللہ کہتا ہے نہیں نہیں، ابھی عذاب نازل کر، اسی وقت عذاب نازل کر۔ قرآن نے آیت دی، سورہ واقعہ کی پہلی آیت، سال سائل بعذاب واقع۔ سائل نے ابھی سوال کیا ہی تھا کہ عذاب واقع ہوا، آسمان سے پتھر آیا، اس کے سر میں لگا، یہ غرق ہو گیا۔ میں نے کہا اللہ پتھر کا عذاب کیوں بھیج رہا ہے؟ دشمن ولایت علی ہے، اسے پانی میں ڈبکیاں دے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ بوڑ بوڑو ہوئے سمجھ آوے سو علی نال دشمنی کری دی کہ کہتے نہیں عذاب پتھر کا دینا ہے۔ میں نے کہا یا اللہ ایسے نہ کر، بجلی بڑی تیز ہے تیرے پاس، بندے 220 وولٹ ہے نا جی، پکے چل دے، اس کی تار کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں، جب کوئی لگ جائے تو نال یہ سڑلا پہندا۔ ایسے ہی ہے اللہ، تیرے پاس برق رفتار بجلی ہے، اس سے بھی تیز بجلیاں، ایک جھٹکا اسے لگا دے۔ اللہ کہتا ہے نہیں، پتھر کا عذاب دینا ہے۔ اللہ کیوں پتھر کا عذاب دے رہا ہے؟ اللہ کہتے ہیں قرآن پڑھ، قرآن میں پہلے بھی ایک مرتبہ پتھر کا عذاب آیا تھا۔ میں نے قرآن کی آیات کی تلاوت کرنا شروع کی، مجھے قرآن کی ایک آیت ملی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فیل۔ اللہ نے کیا کہا؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تم نے دیکھا نہیں ہم نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا تھا؟ کون تھے وہ اصحاب فیل؟ ابراہا کا لشکر کرنے کیا نکلا تھا؟ کعبے پہ حملہ کرنے کے لیے، اسی لیے نکلا تھا نا۔ جب ہاتھیوں پہ سوار ہو کے ابراہا کا لشکر کعبے کی طرف بڑھا، اللہ نے کہا پریشان نہ ہو جا، ابھی میں اس کا محافظ موجود ہوں۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اللہ نے ابابیل کو بھیجا، چونچوں میں باریک کنکریاں دے کے بھیجی،
ابابیل چھوٹا سا جانور، چڑیا سے بھی چھوٹا ہوتا ہے. وہ دیکھو 2 کلو کا بٹا چوک کتنا ہے، چھوٹی سی کنکری. کہا ابابیل جلدی جاؤ، دشمن ہے کعبے کا. جب کعبے کا دشمن آگے بڑھ رہے، ابابیل اوپر پہنچے. مارنا نہیں ہے، اوپر پہنچ کے صرف چونچ کھولنا ہے. جیسی چونچ کو کھولا، پتھر آسمان سے آیا ابابیل کے منہ سے نکل کے ہاتھی سوار کے سر میں لگا. سر کو اس کو چیرتا ہوا ہاتھی کو لگا. ہاتھی سوار بھی غرق، ہاتھی بھی غرق. ہوا تھا نا ایسے؟ جاؤ قرآن پڑھ لو. پتھر آتا تھا، ہاتھی سوار کے سر پہ لگتا تھا، اس کو چیرتا ہوا ہاتھی کو بھی غرق کرتا. ہاتھی بھی غرق، ہاتھی سوار بھی غرق. اللہ کہتے ہیں سمجھنے کی کوشش کر. جب کعبے کا دشمن آیا تھا اس وقت بھی پتھر کا عذاب آیا تھا. آج مولود کعبہ کا دشمن ہے، آج بھی پتھر کا عذاب آئے گا. لیج فضائل کی آخری بات اور زحمت تمام کرو. پتھر آیا، غرق ہو گیا. میں نے کہا اللہ مار رہا ہے اس حارث کو، تیرا دشمن نہیں ہے. اے اللہ تیری نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، کیوں مار رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے دیکھ علی کو، علی ہے محسن. اس کے سامنے بھی ایک حارث آیا تھا، علی نے اسے دعوت توحید دی. کہتے نہیں مانتا. کہا کلمہ پڑھ لے. کہا نہیں پڑھوں گا. نبی سے کہا نا نہیں پڑھا. نام تو آپ کا آتا ہے نا اس کا، مرحب، لیکن میں حارث کہہ رہا ہوں کیونکہ دونوں حارث سے. اس حارث کو علی نے دعوت توحید دی. میں نے کہا یا علی کیوں مار رہے ہیں؟ آپ کا دشمن نہیں، آپ کے بابا کا دشمن نہیں، آپ کے دادا کا دشمن نہیں، آپ کی اصل کا دشمن نہیں، آپ کی نسل کا دشمن نہیں، کیوں مارے؟ علی دیکھ کے فرماتے ہیں یہ اللہ کا دشمن ہے اس لیے مار رہا ہوں. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے. اللہ دیکھ رہا تھا کہ میری نمازیں پڑھ رہا ہے اور روزے رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، زکاتیں دے رہا ہے. اللہ مار رہا ہے کیوں؟ علی کا دشمن ہے. اس کا مطلب ہے پہلے دن سے اللہ اور علی کے درمیان معاہدہ ہو گیا کہ اللہ کے دشمنوں کو علی مارتا ہے اور علی کے دشمنوں کو اللہ مارتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اور محمد و آل محمد لندر صلوات. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بس میرے بزرگو دوستو، دنیا نے عظمت علی کو پہچانا نہیں. اگر دنیا عظمت علی کو پہچان لیتی زہرا زادیاں بازاروں اور درباروں میں نہ جاتی. خدا آپ کو سوائے غم مظلوم کی کوئی غم نہ دے. عزادارو، زہرا زادیوں کا لٹ جانا چھوٹی بات نہیں ہے. کیوں روتے ہیں مسلمان؟ آج چہلو منانے آئے ہو نا امام حسین کا. جب میدان کربلا میں سارے ذبح ہو گئے، آدھی رات کا وقت ہو گیا، چند مستورات کچھ بچے لے کے میری آقا زادی ٹیلے پہ لے کے بیٹھ گئیں. جب وہاں بیٹھی ہیں نا، ایک مرتبہ مخدومہ نے کہا کیا ہوا جو عباس نہیں رہے؟ اور بچوں بیویوں پریشان نہ ہو جاؤ، میں ہوں نا.
زینب بی بی نے کربلا کی جلی ہوئی چوب اٹھائی اور کہا پریشان نہ ہو جو میں پہرا دوں گی. میری آقا زادی نے بلند آواز سے کہا الحافظ والحفیظ اجرکم اللہ. خدا سوائے غم مظلوم کی کوئی غم نہ دے. جب کہا نا الحافظ والحفیظ، پھر تیسری مرتبہ بلند آواز ہوئی الحافظ والحفیظ. کہتے ہیں گھوڑا سوار برآمد ہوا. جب میدان کربلا میں گھوڑا سوار برآمد ہوئے نا، بی بی آگے بڑھی. آگے بڑھو گھوڑے سوار، اگر لوٹنا چاہتا ہے صبح آنا، ہم زہرا زادیاں ہیں ہمارے قریب نہ. زیادہ گھوڑا سوار نہیں رکا، گھوڑا سوار آگے بڑھتا. مخدوم اور آگے بڑھا. تو گھوڑے سوار، میں عباس کی بہن زینب کہتی ہوں ہمارے قریب نہ آنا، ہم زہرا زادیاں ہیں. زیادہ گھوڑا سوار نہیں رکا. جب نہیں نہ رکا، ایک مرتبہ مخدومہ اور آگے بڑھی. دیکھ کہتے ہو گھوڑے سوار، میں حسین کی بہن زینب کہتی ہوں میرے قریب نہ آنا، ہم زہرا زادیاں ہیں، اگر لوٹنا چاہتا ہے صبح آ جانا. زیادہ یہ گھوڑا سوار نہیں رکا. پھر جب آگے بڑھے نا، مخدوم آگے بڑھی ہیں، گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈال کے کہتی ہیں میں علی کی بیٹی زینب کہتی اجرکم اللہ. جب کہا نا میں علی کی بیٹی زینب کہتی ہوں ہمارے قریب نہ آنا، زیادہ اتنے لفظ کہنے تھے. ایک مرتبہ گھوڑے سوار نے چہرے سے نقاب الٹی، نقاب کا الٹنا تھا. علامہ کہتے ہیں اب جو بی بی آگے آگے بڑھ رہی تھی نا، اب آگے نہیں بڑھی، بی بی پیچھے کی طرف دوڑی ہے اور آئیے خیموں میں. آگے کہتی ہو بی بیو، اگر کسی کے پاس کوئی چادر کا جلا ہوا کپڑا ٹکڑا ہے تو مجھے دے دو. وہ کہ نجف چھوڑ کے میرے بابا علی میرا پہرا دیکھنے آگے. میں کہتا ہوں یا علی، اگر آنا ہی تھا تو اس وقت آگے ہوتے جب ابھی زینب کے سر پہ چادر موجود تھی. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ایمن.